یعنی قاضی صاحب ٹورڈز دی اینڈ ذرا اختصار سے بتائیے گا، مظلوم کی یا دبیوں کی جو آواز بنے گا، یعنی جیسے اطہر صاحب نے کہا میاں صاحب یعنی عام آدمی کے حقوق کی بات کی، آج عمران خان صاحب کی اس اضطراب سے یا اس تکلیف سے لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہیں، اور جب تک یہ پوزیشن خان صاحب کی رہیں گی لوگ ان کے ساتھ رہیں گے، کہ یہ فرق ہے، اس وجہ سے لوگ ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے کہ وہ اب عام آدمی ریلیٹ کر رہا ہے وہ اور اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، وہ اختر کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات اور دیکھنے والی ہے، وہ خان صاحب سے وہ جو لوگ مترفر ہوئے تھے 18 ضمنی الیکشن ہارے 3.5 سالوں میں، اس کی وجہ کوئی نواز شریف کا نعرہ نہیں تھا۔ میری رائے ہے اس پہ کہ جی میں ووٹ کو عزت دوں گا یا میں فلاں کروں گا۔ ووٹ کو عزت دینی ہوتی 2018 ہم دیکھ چکے تھے، اس وقت باہر بھی نکلے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، جلد سے جلوس سب کچھ کیا ہم نے، اگر وہ مطلب اوور ویلمنگ ووٹ لے سکتے تھے، نہیں ملے ان کو، یا ان کے بقول ہمیں ہرایا گیا۔ یعنی قاضی صاحب ٹورڈز دی اینڈ ذرا اختصار سے بتائیے گا، مظلوم کی یا دبیوں کی جو آواز بنے گا، یعنی جیسے اطہر صاحب نے کہا میاں صاحب یعنی عام آدمی کے حقوق کی بات کی اور تو وہ علم بلند کیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، آج عمران خان صاحب کی اس اضطراب سے یا اس تکلیف سے لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہیں، اور جب تک یہ پوزیشن خان صاحب کی رہیں گی لوگ ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ میرے لیے ایک بڑا اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک بڑا ویلکمنگ سا ایک تجزیہ ہے جو اطہر بھائی نے پیش کیا ہے کہ یہ فرق ہے، اس وجہ سے لوگ ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے کہ وہ اب عام آدمی ریلیٹ کر رہا ہے وہ اور اپنے رائٹ کی بات کر رہا ہے۔ نہیں، وہ اختر کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات اور دیکھنے والی ہے، وہ خان صاحب سے وہ جو لوگ مترفر ہوئے تھے 18 ضمنی الیکشن ہارے 3.5 سالوں میں، اس کی وجہ کوئی نواز شریف کا نعرہ نہیں تھا۔ میری رائے ہے اس پہ کہ جی میں ووٹ کو عزت دوں گا یا میں فلاں کروں گا۔ ووٹ کو عزت دینی ہوتی 2018 ہم دیکھ چکے تھے، اس وقت باہر بھی نکلے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، جلد سے جلوس سب کچھ کیا ہم نے، اگر وہ مطلب اوور ویلمنگ ووٹ لے سکتے تھے، نہیں ملے ان کو، یا ان کے بقول ہمیں ہرایا گیا۔ یہ گورننس کے مسائل تھے کہ خان صاحب جتنے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے اور لوگوں کو جو انہوں نے یہ ہنی مون اور مطلب چاند تارے ستارے پتہ نہیں کیا کو جو انہوں نے ان کو وعدے کیے تھے، تو لوگوں کو لگا یہ تو ان کے پاس بندے ہی نہیں ہے، لیڈرشپ بھی نہیں ہے۔ عثمان گزار جیسا بندہ 12 کروڑ صوبے کا انہوں نے وزیر لگا دیا ہے، اور بہت ساری خبریں سٹوریز ہم جانتے لوگوں کا ساتھ سوائن میں تو کیپیسٹی بھی نہیں ہے ملک چلانے کی، کیا کریں گے؟ سو یہ ایشوز ہے، گورننس کے ایشو تھے، کرپشن کے تھے، انکمپیٹنسی تھی۔ پنجاب اسپیشلی 6 چیف مطلب پنجاب میں 6 آپ نے چیف سیکرٹری بدلے، 7 آپ نے وہاں پہ آئی جی بدلے، 300 دفعہ آپ نے ڈپٹی کمشنر کے ٹرانسفر کیا، ریٹ لگے ہوئے تھے پہلی دفعہ وہاں پہ کہ آپ ڈپٹی کمشنر کی سیٹ کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، ریٹ لگتے تھے 3 مہینے کے لیے، آر پی او لگ رہا ہے، ڈی پی او لگ رہا ہے، اور اس کے بعد جس نے جو کمانا کرے وہ اگین لوگ گورننس کی وجہ سے خان صاحب سے مایوس ہوئے تھے، رادر دین کہ نواز شریف صاحب نے نعرہ میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف تو جیل میں پڑے ہوئے تھے، یہ تو فیلڈ میں تھے نہیں، اس جیل سے تو سیدھے لندن چلے گئے تھے، تو انہوں نے نعرہ 2018 سے پہلے مارا تھا، الیکشن سے پہلے، جو نعرہ نہیں کلک ہوا ان کا۔ سو ان 3 سالوں میں خان صاحب کے دور میں تو نواز شریف صاحب جیل میں تھے، لہٰذا ود لاٹ آف لو فار اختر میں ان سے اس بات سے نہیں اگری کروں گا کہ میاں صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوئے تھے اور لوگ ان کے لیے اپنے رائٹس کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، لوگوں کو ان کے گورننس اور خان صاحب سے مایوسی تھی جس کی وجہ سے وہ دوسری طرف گئے تھے۔ نمبر 1 لاسٹلی آن اے لائٹر نوٹ، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ عوام اپنے حقوق کے لیے وہ لیڈرشپ کو سپورٹ کرتی ہے، عوام کا یہ حال ہے انکلوڈنگ بھی، یہ سر پہ کوپ پہننے کو یہ عوام تیار نہیں ہے، یہ عوام جو ہم ہے یہ اشارے پہ رکنے کو تیار نہیں ہے، یہ گند ان کو کہا جائے گند ادھر نہ پھینکو ادھر نہ پھینکو، یہ اس پہ تیار نہیں ہے، یہ جا کے عدالتوں سے سٹے لے آتے ہیں کہ ہمیں سر پہ یہ یہ جو آپ نے کوپ پہنانی نہیں پہنانی، ہم پہ کیمرے نہیں لگانے، ہم پہ سزائیں نہیں کرنے، جرمانے نہیں کرنے، فری فار آل ہونا چاہیے۔ سو یہ عوام کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں بڑی انتہائی عملی آ کے یہ کہوں گا، عوام جو اتنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتی، اشارے پہ رکنے کو تیار نہیں ہے، اسٹاپ کرنے کو تیار نہیں ہے، بدقسمتی سے ڈنڈے کی قوم بن گئے۔ مطلب کہاں سے وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوگی؟ اتر میرا چھوٹا بھائی ابھی نو افنسز ٹو، یہ کون سے رائٹس کی بات کرتی ہے عوام جو اشارے پہ رکنے کو تیار نہیں ہے اور عدالت سے سٹے لے آتی ہے؟ اسلام آباد میں عدالت سے سٹے لے ہیں کہ ان پہ جرمانے نہیں کرنے آپ نے، اور بتائیں ابھی یہ پھر وہاں پہ آپ کے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، وہاں پہ عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں جناب کہ آپ یہاں صفائی کا ہمارے پہ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں، آپ ہمارے پہ جرمانے کیوں کر رہے ہیں، ہمارے چلان کیوں کر رہے ہیں، پوری قوم عدالت کل ٹرانسپورٹر کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہیہ جام کرنا ہے جی کہ آپ یہ جرمانے کیوں کر رہے ہیں۔ اتر میرا چھوٹا بھائی ہے، باقی ساری باتیں کرے، یہ مت کرے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی، عوام اشارے پہ نہیں کھڑے ہونے کو تیار بھائی جان، یہ اپنے حقوق کے لیے کیا کھڑی۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں، کیونکہ جو میں نے اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے نا، یہ تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دی ہے اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، انہوں نے انہیں ذہنی مریض بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا ماضی کو ذہن میں رکھتے ہوئے از اٹ اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ یہ چیز فیڈ اوے ہو جائے گی، یا کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے فی زمانہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ بھی یہیں پر ہے، اس کے اندر سرٹنٹی بھی اگلے 5 سال تو بالکل ایسے ہی ہے،
تو یہ تو ڈسپیئر نہیں ہوگا. یہ جو ایک سٹگما ہے جو عمران خان صاحب پر لگا دیا گیا ہے، لگ گیا ہے، یہ تو کہیں نہیں جا رہا. تو پھر سیاسی رستہ تو ختم ہو چکا ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو. یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا اطہر سے؟ میں اطہر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. جی جی. دیکھیں، اس طرح کے الزامات کوئی پہلی دفعہ تو پاکستان کی سیاست میں کسی کے اوپر نہیں لگے. جی ہاں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سیاست تب ختم ہوتی ہے جب آپ کا ووٹر کنونس ہو جائے. اگر موجودہ حکمران کوئی اس کے مقابلے میں کوئی نیریٹو لے کے آتے، کوئی خوشحالی نظر آتی، تو ہو سکتا ہے کہ شاید لوگوں کو لگے کہ جناب وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں میرے خیال میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو سب سے جو خطرناک چیز ہوتی ہے نا، وہ بھوکی ننگی بادشاہت ہوتی ہے. اس لیے کہ لوگوں کے پاس جمہوری رائٹس نہیں ہوتے اور بادشاہ کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ کبھی بھی استحکام نہیں آ سکتا. تو اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا دینے کے لیے، آپ نے معیشت کو درست کر لیا ہوتا. کیونکہ جب یہ لوگ حکومت میں آئے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ جب آئے تھے سب سے پہلا جو کلیم کیا تھا کہ بھائی ہم اکانومی کو بہتر کریں گے، ہم معیشت کو بہتر کریں گے. اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر نیچے آ چکا ہوتا، معیشت ترقی کر رہی ہوتی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ چکی ہوتی، وہ ساری سرمایہ کاری آ چکی ہوتی جس کے دعوے کیے گئے تھے، تو کیا یہی ملک کا سیاسی ماحول ہوتا؟ میرے خیال میں شاید کوئی نہیں، چیزیں بٹ اگر یہ ہو بھی جاتا اطہر بھائی، جو فالوئنگ ہے خان صاحب کی وہ تو ختم نہ ہوتی نا. جو ان کا فالوور ہے وہ باوجود اس بات کے کہ پرفارمنس اچھی ہے بری ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ ہے. وہ توشہ خانہ، وہ 190 ملین، وہ ان چیزوں کو لفٹ ہی نہیں کراتا. کوئی الزام ہے نہیں ہے، پرفارمنس اچھی تھی بری تھی، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ہے، تمام تر برائیوں کے باوجود ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ پرفارم کر بھی دیتی اور کوئی بہت بڑا انقلاب بھی آ جاتا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی سپورٹ کم ہو جاتی؟ دیکھیں، کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑتا، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صرف عمران خان کے تناظر میں دیکھتے ہیں، چاہے حکومت والے ہو جائیں چاہے میڈیا ہو جائیں. وہ کہتے ہیں عمران خان یہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. ہم یہ کیوں نہیں کہنے کے لیے تیار کہ یہ ٹائم آ گیا کہ جہاں پہ لوگ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی جو اس کا فیصلہ ہو عام بندے کا، اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اٹس ناٹ آل اباؤٹ عمران خان. آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، یہی عمران خان تھا، یہی کلٹ تھا، یہی پرسنالٹی تھی. ہر ضمنی الیکشن کیوں ہار رہے تھے؟ کیونکہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے میاں صاحب. وہ عام بندے کو یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے حقوق کی بات کر رہا ہوں، تمہارے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اس وقت ایک بہت بڑا ہم سگنیفیکنٹ چینج دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، جس کو آپ صرف ایک بندے سے نہیں جوڑ سکتے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈیموکریٹک جو رائٹس ہیں ان کا ایک طرح سے عزت اس کو ملے، وہ اپنے نمائندے خود چنے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ فلٹر بھی کرتے رہے. تو عمران خان اس وقت مسئلہ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ آپ کی یہ جنریشن پوری بن چکی ہے جو یہ سمجھتی ہے رائٹلی اور رانگلی کہ بھائی یہ نظام جو ہے مجھے میرا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر جو بھی لگتا ہے ان کو، چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا زرداری صاحب، ان کو جو بھی لگتا ہے کہ یہ میرا وکیل ہے، یہ میرا مقدمہ لڑ رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں.